اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹرز کو آج کے اس پری رمضان سیریز کے سلسلے کے تیسرے اور آخری ویبینار میں جو کہ UKIM سسٹرز نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ الحمدللہ پچھلے دونوں ویبینار سیشنز ہم نے اٹینڈ کیے اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ سب نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ آج ہی اس سلسلے کا تیسرا اور آخری ویبینار ہے اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور یہ دورہ قرآن روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہوگا۔ جن کو اردو زبان میں شرکت کرنی ہے اس دورہ قرآن میں، وہ انشاءاللہ 12 بجے سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 1:30 بجے تک روزانہ انشاءاللہ یہ ہوگا، اور انگریزی میں 4:30 بجے سے شام 6 بجے تک روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس میں پورا قرآن کی سمری بیان کی جائے گی۔ اور اس کا جو ویبینار کا لنک ہے وہ آپ لوگوں کو اب تک مل گیا ہوگا انشاءاللہ، اور اگر نہیں ملا ہو تو آپ اس کو برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں، اور ہر سال جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم بہت ساری زندگی کی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے لیے وقت نکالنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مگر اس سال رمضان المبارک کی جو آمد ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے اس کو بہترین طور پر گزارنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال ہمارا رمضان پچھلے سالوں کی نسبت بہت اچھا ہو اور بہت سارا خیر اور اجر ہم اس مہینے میں حاصل کر سکیں، آمین۔ آج کا جو ہمارا یہ پری رمضان سیریز کا جو ویبینار ہے اس کا موضوع ہے ذہنی، روحانی اور جذباتی صحت کی نشو و نما کے بارے میں۔ اس میں بہت ہی اہم یہ موضوع ہے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس کی اچھی طرح سے انشاءاللہ تیاری کر لینی چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ مولانا اقبال صاحب کا تعارف میں آپ سے کراتی چلوں، ان کا تعلق UKIM نارتھ زون سے ہے۔ آپ نارتھ زون کے وائس چیئر ہیں، اور آپ مرکزی تربیہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور EIC اولڈہم کے امام بھی ہیں۔ مولانا اقبال نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ تمام بہنوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین ان ساری کوششوں کو قبول فرمائیں، اور ان سارے سیشنز کو اللہ پاک علم میں اضافے کے لیے، ہدایت میں اضافے کے لیے، اور تنظیم و تحریک میں دلچسپی میں اضافے کا باعث بنائے انشاءاللہ۔ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی، تو اس کرنٹ سچویشن کے حوالے سے جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو ایموشنل لوگوں کے جو جذباتی ان کی تبدیلیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپرچول ہیلتھ ہے ان کی، روحانی طور پہ اور ایمانی طور پہ جو لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے مجھے کہا گیا ہے اس سیشن میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے باقی سیشن کو دیکھا ہے تو بڑے آسان ٹاپک آپ نے دیے ہیں لوگوں کو، کسی کو رجوع اللہ اور توبہ استغفار اور اس طرح کی جو چیزیں دی ہیں، تو سب سے مشکل جو ٹاپک ہے وہ مجھے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی کہوں گا کہ جس نے بھی میرے لیے یہ ٹاپک چوز کیا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، تو اللہ ہی اس کو پوچھیں گے۔ میں ایک عام سا مولوی ہوں اور یہ اتنا بڑا اور سینسٹیو اور اہم ٹاپک جو ہے، جس میں مینٹل ہیلتھ ہے اور اسپرچل ہیلتھ ہے اور ایموشنل ہیلتھ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ تو ایک اسکالرلی پرسن ہونا چاہیے جو اس پہ کوئی آپ کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو شیئر کرتا۔ بہرحال ابھی اس وقت جو ہے وہ آپ کی بھی مجبوری ہے کہ اس وقت ہم کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو لہذا جو میرے دل میں آئے گا، جو میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، تو آپ کو سننا پڑے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھروں میں بند ہونے کے اپنے مسائل ہیں، اور گھروں میں بند ہونے کی سچویشن کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر سوشل چینجنگز آ رہی ہیں، اور ماحول کے اندر ایک نئی دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح کے تجربات شیئر کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی میں جب کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میری وائف کمرے میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ اب پتہ نہیں وہ مجھے کہتی ہے یا کورونا کو کہتی ہے۔ تو گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، تو اب اللہ رب العالمین نے اپنی کئی نشانیاں ان کو دکھائی ہیں۔ بہرحال میری اپنی زندگی میں اس طرح کی سچویشن فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھی ہے۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں نے بھی ظاہر بات ہے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم اس سچویشن کو فیس کیا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں، بہت سی چیزیں وہ مس کر رہے ہیں، کمپنی مس کر رہے ہیں، فرینڈشپ مس کر رہے ہیں، انجوائمنٹ مس کر رہے ہیں، باہر کے ماحول میں جانا، گھومنا پھرنا، کھیلنا کودنا، اپنے سکول کے فرینڈز کو، وہ ساری چیزیں ہم سے زیادہ مس کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن پہ زیادہ اثر جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو عادت تھی، زندگی کی روٹین ہے، بچوں کو سکول چھوڑا ہے، گھر والے کام پہ چلے گئے ہیں، تو خواتین مارکیٹ چلی جاتی ہیں، اور جب تک وہ ہر روز یا تقریباً دوسرے دن مارکیٹ کا چکر نہ لگائیں تو اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتی ہیں۔ تو اب پچھلے کئی ہفتوں سے گھر میں بیٹھنا پڑے تو ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز جب آپ کی روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے اور آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، مجبور کر دیا جاتا ہے، شوق کے ساتھ نہیں، تو اس کا پریشر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں پر یہ بھی پریشر ہے کہ وہ مارکیٹ نہیں جا سکتے۔ شاپنگ خود ایک ہیبٹ ہے، تو جب کسی کی یہ ہیبٹ پوری نہیں ہوتی تو ظاہر پریشر پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، تو جاب پہ جانے سے بھی اپنے دن کا یا رات کا ایک خاصا حصہ ان کا وہ ان کی لائف کی روٹین ہے اس میں گزرتا ہے۔ اب وہ جاب پہ نہیں جا رہے تو ان کے ذہن پہ ایک پریشر ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر اور خوف ہے
اور ڈر اور خوف کا جو پریشر ہے ان کے ذہن پر، اس نے کافی تبدیلی پیدا کی ہے. کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اپنے سراؤنڈنگز کے اندر، اپنے نیبرہڈ کے اندر دائیں بائیں خبریں سن رہے ہیں. فلاں بھی گیا تھا ہاسپٹل میں، واپس نہیں آیا، اس کی باڈی واپس آئی. فلاں بھی گئے تھے ہاسپٹل میں، اس کی باڈی واپس آئی. اور ایک ایک ڈیتھ جو ہے وہ ٹی وی پہ رپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کی. خوف اور ڈر کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اس نے بھی ذہن کو، اخلاق کو، سوچوں کو کافی ڈیمیج کیا ہے، افیکٹ کیا ہے. اور ڈر اور خوف کا ماحول بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان اور توکل کی وہ حالت نہیں ہے جو کچھ اور لوگوں کی ہے. نہ تو وہ ایمان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ توکل کی لیمٹس کو جانتے ہیں. تو لا علمی بھی ہے اور اس میں کمزوری بھی ہے. تو ایمان اور توکل میں لا علمی اور کمزوری کی وجہ سے بھی بہت سی چینجنگ اپنی زندگی میں وہ فیس کر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کے بارے میں شک پڑ گیا ہے. اللہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے یہ اس میڈیا کے دور میں وہ ہر قسم کے میڈیا لوگ دیکھتے ہیں. جنگل ہے انفارمیشن کا جو آ رہا ہے سامنے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس میں سے جو صحیح چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. جب انفارمیشن کا جنگل ہوتا ہے اور صحیح اور غلط کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. اس ماحول کے اندر ہر قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا. اور روحانی جو صحت ہے اس کا یہ حال ہے، جو ایمانی صحت ہے اس کا یہ حال ہے، جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سبب کو اصل سمجھ رہی ہے. یہ سبب جو ہے نا، یہ وائرس ایک سبب ہے. یہ اس زمانے کا شرک ہے کہ لوگ اسباب کو اصل سمجھتے ہیں. اسباب کے پیچھے جا کے دیکھنا اور پیچھے جا کے سوچنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہر بندے کی اپروچ نہیں ہوتی. یہاں تک لوگ سبب کو اصل سمجھ کے اس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. ہر چیز آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے جانے کا انتظام بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے. میں میجارٹی کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر رکھ دیا ہے. بزنس لائف ہو، فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، آپ چیک کر کے اپنے دائیں بائیں مجھے بتا دینا، جائزہ لے لینا اس کا کہ کتنے لوگوں نے اللہ کو زندگی سے نکال دیا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے بیٹھتے ہیں تو کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں سٹیپ لینے جا رہا ہوں اللہ اس کو درست قرار دیتے ہیں کہ نہیں قرار دیتے، یہ درست ہے اللہ کی نظر میں یا نہیں. اور اگر اللہ اس کا کوئی اور حکم دیتے ہیں تو مجھے کون سا چوز کرنا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے. کتنے سٹیپ اٹھاتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ سے پوچھ لوں صحیح ہے یا غلط، اللہ کے دین سے پوچھ لوں صحیح ہے یا غلط. اور اگر غلط سامنے آ جائے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے غلط کو چھوڑ کے صحیح کو چوز کر لیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ایمانداری کے ساتھ لوگوں سے کہا جائے نا کہ اپنی 10 پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں، زندگی میں جو آپ کی پرائرٹیز ہیں 10 ان کی لسٹ بنائیں، تو آپ چیک کریں گے کہ کتنے لوگ ہیں جن کی 10 ٹاپ پرائرٹیز کے اندر اللہ کا نام نہیں ہے، دین کہیں نہیں آتا. اور اگر کسی کے ہاں آتا ہے تو کسی کا نمبر 10 پہ آئے گا، کسی کا 9 پہ آئے گا، کسی کا 8 پہ آئے گا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں نہیں آتا. یہ جو ہے نا یہ اسپرچل ہیلتھ کی حالت ہے، ایمانی زندگی کی یہ حالت ہے.
کہ ٹاپ 10 پرائرٹیز کے اندر مشکل سے اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے. اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ اللہ معاف فرمائے جس کا نہیں آتا وہ اللہ کو لسٹ میں شامل کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو نمبر 1 پہ لے کے آئیں. اس کے سوا حل نہیں ہے. جب اللہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 پہ ہوگا تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی پرائرٹی نمبر 1 پہ ہوں گے. یہ ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی کہ جتنی اہمیت اور ویلیو میں اللہ کو اپنی زندگی میں دوں گا اللہ کی رحمت اتنی اہمیت مجھے اپنے ہاں عطا فرمائے گی. تو لوگوں نے زندگی سے اللہ کو نعوذ باللہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بے دخل کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کرنٹ سچویشن کی صورت میں پوری دنیا آلموسٹ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے. کرنٹ سچویشن کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ریڈ لائٹ دکھائی ہے لوگوں کو. لوگ بہت تیز بھاگ رہے تھے, بے سوچے سمجھے بھاگ رہے تھے, بے شمار بت اپنے سینے میں لے کے بھاگ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین ان کو ریڈ لائٹ دکھائی ہے, ان کو روکا ہے کہ سٹاپ ہو جاؤ, ذرا سوچو کہ تمہاری جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے, درست سمت میں جا رہے ہو. روکو اپنے آپ کو اور اس کے بعد یہ چیک کر لو کہ جو باپ ہے وہ چیک کر کے بتایا کہ کیا وہ صحیح باپ ہے. ماں کو چیک کرنا چاہیے کیا وہ صحیح ماں ہے. معاشرے کے اندر جو ہمارا کردار رول ہونا چاہیے کیا ہم وہی ادا کر رہے ہیں. جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کیا وہ ڈائریکشن درست ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو روکا ہے, بریک لگائی ہے اور ان کو دوبارہ سوچنے کا موقع دیا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لو. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی, اگر یہ نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی, اگر میں نہ ہوں تو دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ نے سب کو روک کے بتایا کہ یہ دنیا تمہارے چلانے سے نہیں چل رہی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میں بہت اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے وہم دور کیے ہیں. ابھی یعنی ایک ہفتہ پہلے میں نے پڑھا فرانس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے اسی کورونا کے حوالے سے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ خبر آئی ہے کہ ایک آدمی کورونا کا شکار ہو گیا. ہاسپٹل کے اندر وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا, اور وہ پین سے رو رہا ہے, دعائیاں دے رہا ہے, اور اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میرے بچوں کو ایک دفعہ مجھے ملا دیا جائے. تو پہلے تو ڈاکٹروں نے انکار کیا, دوسرے دن بھی جب اس کی چیخو پکار بڑھی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ واقعتاً شاید اس کی زندگی کا آخری وقت ہے. تو چلیں اتنی یہ منت سماجت کر رہا ہے, رو رہا ہے, دعائیاں دے رہا ہے, تو کوئی انتظام کر دیتے ہیں. انہوں نے اس پوری وارڈ کو کارڈن آف کیا, جو سیفٹی میجرز تھے وہ لیے, اور اس کے گھر میں رابطہ کیا, فون کیا اس کی فیملی کو کہ تمہاری فیملی کا جو سربراہ ہے موسٹ لائکلی یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ میری فائنل وش یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو دیکھ لوں. تو ہم نے انتظام کر دیا ہے, تو تم آ جاؤ, تو آ کے اس کو دیکھ لو, ایک دفعہ مل لو. لیکن فیملی نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ تو ہم سے ملنا چاہتا ہے لیکن ہماری زندگی کے لیے رسک ہے, ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے. اس کی خواہش ہوگی ہمیں ملے, لیکن ہماری خواہش نہیں ہے, ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. یہ ہے زندگی.
جس کو اللہ رب العالمین نے وہ سورہ عبس کے اندر بیان فرمایا ہے نا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اور ہر آدمی ایک ایسی سچویشن کے اندر ہوگا کہ اس سچویشن میں اس کو کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ کسی کو دیکھنا، سوچنا، ملنا نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں یہاں دکھائی ہیں، لوگوں کو بریک لگائی ہے کہ اپنی ڈائریکشن کو چیک کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے رول کو چیک کرو۔ یہ چھوٹے لیول کی مثال ہے، آپ ذرا بڑے لیول پہ ایک مثال کو چیک کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے غور کیا اس آدمی کے معاملے پر جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور جھگڑا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کنگشپ عطا کی ہوئی تھی، طاقت کا نشہ، ریسورسز پر کنٹرول۔ اور وہ کہہ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا نا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ دنیا نے اس لیول پہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس کائنات کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ہم چلاتے ہیں، سپیس ہماری ہے، زمین ہماری ہے، پانی پہ ہمارے قبضے ہیں، پوری دنیا کے ایک ایک کونے کی ایک ایک حرکت کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، یہاں فیصلے ہمارے چلیں گے، حکم ہمارے چلیں گے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، ہی واز ویٹنگ ٹو بی ہینگڈ۔ اس کو بلایا اور کہا جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور باہر سے ایک بے قصور معصوم کو پکڑا، اس کو کہا اس کو لٹکا دو۔ کہا دیکھو، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوا تھا میں نے زندہ کر دیا، اور جس کے لیے جو زندہ تھا میں نے اس کو موت دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اتنی طاقت رکھتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ سپیچ لیس ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو لاجواب کیا ہے کہ نو میٹر ہاؤ پاورفل یو آر، نو میٹر ہاؤ مچ ریسورسز یو ہیو، نو میٹر ہاؤ گریٹ یو آر اسٹل ونریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، یو آر نتھنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں دکھائی ہیں۔ ایمان والوں کو ایمان کی آنکھ سے یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو بے ایمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ تم پوری دنیا پہ قبضے کا اور پوری دنیا کو چلانے کی باتیں کر رہے ہو، ایک نظر نہ آنے والا نان لیونگ جراثیم تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہی بات اللہ رب العالمین سورۃ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، بریک لگاؤ، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اے انسانوں تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ان نیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے. قابل احترام خواتین اسلام، یہ جو مادی دنیا ہے نا، مٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، جب یہ ایک بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا مٹیریلزم، ہمارے مکان، ہماری گاڑیاں، ہمارے بینک بیلنس، ہماری چیزیں، ہمارے بزنسز، جب اس سے آگے بندہ نہیں سوچتا، سارا دن ان کے ساتھ گزرتا ہے، اور رات کو جب سوتا ہے تو انہی کو سوچتے ہوئے سوتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو انہی کو سوچتے ہوئے اٹھتا ہے. جب وہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو یہ مادیت ایک بت بن جاتی ہے، مادیت ایک بت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسے ماحول کے اندر پھر نہ اخلاق باقی رہتے ہیں اور نہ خاندانی نظام باقی بچتے ہیں. ایسی قوم کے اندر کوئی پاکیزگی باقی نہیں رہتی، کوئی پاکیزگی باقی نہیں رہتی. اجتماعی طور پر کولیکٹیولی پھر لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ میرے مفادات کی راہ میں جو رکاوٹ ہو اس کو اپنے سے کاٹ کے پھینک دو. چلیں کافروں کی بات ہم نہیں کرتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اہل ایمان کے اندر جو سو کارڈ اہل ایمان ہے یہی نہیں ہو رہا؟ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے. لوگ پرسنل گین اور پرسنل انٹرسٹ پہ بلیو کرتے ہیں. جو میرے مفادات کے راستے میں رکاوٹ ہو، میرا بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، میں اس کو نہیں مانتا. سب سے بڑا رشتہ پرسنل گین اور پرسنل انٹرسٹ ہے. اس سچویشن کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کو بریک لگائی ہے. اب میں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ جس سچویشن کے اندر ہم جا رہے ہیں، جس سوچ کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ خواتین اسلام، ہر چیز کی صفائی کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز کی صفائی کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں. ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہے. یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ بھی ایک چیز ہے، اور اس کی صفائی کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. اس دل کو صاف کرنا پڑے گا. پھر سچویشن کچھ بھی ہو، آپ کو خوف نہیں آئے گا. جہاں سے وہ آئی ہے آپ کو وہ جگہ بھی نظر آئے گی، اور جس طریقے سے جا سکتی ہے آپ کو جانے کا راستہ بھی نظر آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاف ہو جائے. کوئی بھی سچویشن ہو دنیا میں جس سے آپ کو گو تھرو کرنا پڑے، ٹیسٹنگ ٹائم ہو، چیلنجنگ ٹائم ہو، ہارڈ شپ ہو، ڈیفیکلٹیز ہوں، ٹرائلز ہوں، ٹربلز ہوں، پرسنل ہوں، کولیکٹیو ہوں، انڈیویجولز ہوں، جو بھی ہو، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے، ختم کیسے ہوگا.
دل صاف ہو جائے. اور دل کی صفائی کا طریقہ جو ہے اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ ہے. تو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا ایمانی قوت کے ساتھ. پچھلے دنوں ہمارے محترم بھائی زبیر منصوری صاحب رائٹر ہیں، خود کلامی کے نام سے وہ کالم لکھتے ہیں. ان کا ایک میں کالم دیکھ رہا تھا، اس کے انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. یہ جو آپ نے ٹاپک میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا کہ جو اسپرچل ہیلتھ ہے، وہ جو مینٹل ہیلتھ ہے ایمان والوں کی، وہ جو ایموشنل سچویشن ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک صحرا کے اندر قافلہ جا رہا تھا، تو اچانک طوفان شروع ہو گیا، تیز آندھی اور طوفان صحرا کے اندر. جانوروں کے لیے بھی کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے جب صحرا کے اندر اس طرح کا طوفان آتا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی اوٹ نہیں ہوتی، کوئی سہارا نہیں ہوتا. سٹورم ہو، طوفان اور آندھی ہو، تو لوگ اٹھ کے جب بھاگنے کی کوشش کرتے تھے پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گرتے تھے. چیخ و پکار تھی ہر طرف، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. جب ریت اٹھتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. تو کسی بوڑھے نے پکارا کہ لوگوں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، نیچے ہو جاؤ نیچے ہو جاؤ. پھر سب ایک دوسرے کو پکارنے لگے، جو جو کسی کے قریب تھا چیخنے لگے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ. سارے لیٹ گئے، زمین پہ لیٹے رہے. طوفان گزر گیا. جب طوفان گزرنے کے بعد اٹھے، اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے واقعی زندہ ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا. تو اس بوڑھے نے کہا کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین ان طوفانوں کے اندر، ان مشکلوں کے اندر یہ ہمارا سہارا ہے، یہ ہماری اصل ہے. ان طوفانوں میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے ہمارے اندر. پھر ہم اپنی اصل سے چمٹ جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، طوفان اوپر سے گزر جاتا ہے. تھوڑے بہت نقصان کے بعد ہم بچ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی اصل کے ساتھ چمٹنا پڑے گا. گو بیک ٹو یور بیس، دیٹس دا اونلی سولوشن. گو بیک ٹو یور بیس. ایمان والوں کی بیس کیا ہے؟ کوئی اور حل نہیں ہے. کرش ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اگر اپنی اصل سے رشتہ کمزور ہوا. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور بیس. لیٹ جاؤ، اپنی بیس سے چمٹ جاؤ. دیٹس دا اونلی سولوشن. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں. سفیان ثوری کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو میں اس کی نشانیاں اپنی زندگی کے دائیں بائیں محسوس کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں جب مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، تو میرا گھوڑا، میرا گدھا، میرا ملازم اور نوکر، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے. میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا، میرا بار برداری والا گدھا میری بات نہیں مانتا، میرے ملازموں اور نوکروں کا رویہ بدل جاتا ہے. اس نافرمانی کا اثر نیچے آتا ہے. جب میں اس رب کی نافرمانی کرتا ہوں نا، تو میرے نیچے جو لوگ ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، اور مجھے اس کی نشانی نظر آ جاتی ہے. ایک کمزور روایت بھی ہے، لوگوں نے اس کو
اس پہ اعتراض کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اذا طغى نساؤکم وفسق صبیانکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی اور تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے گی. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلی، میاں حرم سے نکلے، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیبیاں نکلی. ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیبیاں نکلی. یہ انٹرلنکڈ ہیں ساری چیزیں. جب ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں. ہمارے رزق میں ہوتی ہیں اس کی نشانیاں، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اس کی نشانیاں، ہماری اولاد میں نظر آتی ہیں وہ نشانیاں، ہمارے رشتوں میں نظر آتی ہیں، ہماری سوشل لائف میں نظر آتی ہیں وہ نشانیاں، میاں اور بیوی کے تعلقات میں نظر آتی ہیں وہ نشانیاں. ان سب کا حل جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے. نیچے کے تعلقات جو ہے نا وہ خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں. مین کاز جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری چیزیں خود ٹھیک ہوتی ہیں. یہ علاج ہے اس کا. دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے وہ کسی نے بڑی صحیح بات کی ہے. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، بچے دیے ہیں، گھر دیے ہے، سکون دیا ہے. اگر ہم مسلوں کی بجائے کوئلوں پر بھی سجدے کریں تو ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. آگ کے کوئلوں پر بھی سجدہ کریں تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہم تو مسلح پہ سجدہ کرنے سے تنگ ہیں، آگ کے کوئلے پہ بھی سجدہ کریں تو حق نہیں ادا ہوتا. اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کرنا ہے. اس لیے اللہ نے سرخ لائٹ دکھائی ہے کہ سٹاپ اینڈ ری تھنک، چیک یور ڈائریکشن. پچھلے دنوں میں ایک کہیں پڑھ رہا تھا، یہ شکر گزاری اور ناشکری کا جو فرق ہوتا ہے نا، شکر گزاری اور ناشکری کا جو فرق ہوتا ہے اس کے حوالے سے. میاں بیوی عید والے دن ٹیبل پہ کھانا رکھ کے بیٹھے تھے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، کسی مانگنے والے مسکین بھوکے لاچار نے. تو ہسبینڈ نے کہا کہ بیوی سے کہ جاؤ دیکھو کون ہے دروازے پر. بیوی گئی، اس نے دروازہ کھولا، اس کی چیخ نکل گئی. خاوند دوڑ کے آیا تو اس نے چیخ کا دروازہ بند کر دیا تھا. تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کسی مانگنے والے نے صدا لگائی تھی، تمہاری چیخ نکل گئی ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں جو بندہ دروازے پہ کھڑا ہے نا اس کی بری حالت ہے، کپڑے پھٹے ہیں، روٹی کا محتاج ہے اور ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اصل میں وہ میرا پرانا شوہر ہے، میرا پہلا خاوند ہے. اور اس کو دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ ایسے ہی ایک دن عید کے دن ہم بیٹھے تھے، تو کسی نے دروازے پہ دستک دی تھی اور اس وقت میرا یہ خاوند گیا تھا باہر اور اس نے مانگنے والے کو جھڑکا تھا، اس کی انسلٹ کی تھی، اس کو دھکے دیے تھے کہ عید والے دن بھی صبح صبح آ گئے ہو، ہماری عید کی مزہ کرکرا کر دیا تم نے، اٹے کٹے ہو، یہ ہو وہ ہو، دفع ہو جاؤ. اس کو دھتکارا تھا، دھکے دیے تھے، گالیاں دی تھیں. اور پھر وہ دن تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گھر کے حالات کو خراب کر دیا. آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، بزنس ختم ہو گئے،
گھر بیچنا پڑ گیا، حتیٰ کہ پھر میں نے اسے طلاق لے لی۔ آج اس کی حالت دیکھی ہے تو میری چیخ نکل گئی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ٹکڑے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ناشکری کی سزا دی ہے۔ تو اس دوسرے خاوند نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں، اس سے بھی عجیب بات یہ تمہیں بتاؤں کہ وہ جس آدمی کو تیرے خاوند نے دھکے دیے تھے نا، وہ میں تھا۔ اللہ پاک نے میرے دن بدل دیے، وہ میں تھا جو تمہارے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے مجھے دھکے دیے تھے، اور آج وہ کھڑا تھا اس کے دروازے پر۔ یہ ناشکری اور شکر گزاری کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو اللہ کو زندگی سے نکال کے باہر کر دینا، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوتی ہے؟ زندگی کے معاملات اللہ سے پوچھ کے کریں، اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہمارے سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، گو ٹو بیس۔ اور پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، دل کی خلش دور ہو جائے گی، اسپیشلی جو اسپرچل ہیلتھ کا معاملہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس طرح کی آزمائشیں آتی کیوں ہیں۔ ہم اس کو نیگیٹو ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو پلاننگ ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ان کے نقصان کا فیصلہ اللہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارا نالج لمیٹڈ ہے، ہماری اپروچ لمیٹڈ ہے، ہم اس وقت اس نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے چھوٹے لاس کو دیکھتے ہیں، چھوٹے نقصان اور چھوٹے فائدے کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے، اس لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، کبھی زیادتی نہیں کرتے، کبھی ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور اگر یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں، تو جو روحانی ہیلتھ ہے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں 2-3 ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں سورہ بقرہ سے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں آزمانا ضرور ہے ہر بندے کو، یعنی شیورلی ڈیفینیٹلی اللہ ول ٹیسٹ یو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، شروع میں لام آیا زبر والا اور آخر میں نون آیا شد والا، ڈبل تاکید ہوئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہیں آزمائش سے نہ گزرنا پڑے، کوئی نہ کوئی صورت آزمائش کی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یہ شکلیں آزمائش کی ہو سکتی ہیں، خوف آ سکتا ہے، بھوک آ سکتی ہے، جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، مالوں کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی عنایات کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ 3 انعام اللہ نے بیان کیے ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ وہ مشکل دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے، وہ آسانی پیدا کرتا ہے تو بھی ہمارے لیے۔ ہر حالت آزمائش کی حالت ہوتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ہر فیصلے کو پہ راضی ہوتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کو اللہ 3 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ رب کی عنایات ہوتی ہیں اس پر۔ نمبر 2 فرمایا ورحمہ،
اور ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین ان کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سورہ انعام کو دیکھیں، آیت 42، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو مشکل اور تنگی میں پکڑا، زندگی مشکل بنا دی. ٹیسٹ، ٹرائل، ڈیفیکلٹی، پرابلم، ٹربلز. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکل اور تنگی میں پکڑ لیا ان کو. لیکن اس لیے نہیں پکڑا کہ ہمیں ان سے کوئی دشمنی ہے، سزا دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ پکڑ بھی کیسی عجیب پکڑ ہے. اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، ہم چاہتے تھے کہ جب آزمائش ان پہ آئے گی تو وہ ہمبل ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، ان کے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے، غرور اور تکبر ختم ہو جائے، وہ جو خدائی کے دعوے ان کے اندر تیار ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائیں، وہ ایروگنس جو پیدا ہو رہی تھی ختم ہو جائے. لعلہم یتضرعون، اللہ اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمبلنس پیدا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کی شیکنگ ٹریٹمنٹ ہے، یہ جھٹکا اللہ نے لگایا تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے اندر جو بت پیدا ہو گئے تھے خدائی والے وہ ختم ہو جائیں، تمہارے نظریات، تمہاری سوچیں وہ غلط ڈائریکشن پہ چلی جا رہی تھیں، وہ آن ٹریک ہو جائیں. اور اگر آپ سورہ اعراف کو دیکھیں آیت 168، اللہ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اچھے دن بھی ان کو دیے، برے دن بھی دیے، اور ہم نے اچھے دن اور برے دنوں کے ساتھ آزمایا، پاورٹی پراسپیرٹی کے ساتھ آزمایا. کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہو گیا تھا، اللہ نے چاہا کہ یہ رشتہ مضبوط ہو جائے. اللہ کے بارے میں جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ مدھم ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا. اللہ نے چاہا کہ ان کو میں تھوڑا سا شیک کروں تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو جائے، واپس آ جائیں. وہ آف ٹریک ہو گئے تھے، اپنے رشتے پہ واپس آ جائیں. اور پھر سورۃ آل عمران کے اندر آیت 186 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر عزم اور ہمت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ آزمائشیں ہم ان پہ لے کے آتے ہیں. ان میں ایسی کون سی بات ہے جو انسان کو مایوس کرے، جو ڈر پیدا کرے، جو خوف پیدا کرے؟ یہ تو اللہ رب العالمین لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہر صورت میں تمہارے مالوں کے بارے میں، تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور کافروں سے اور مشرکوں سے ایسی ایسی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی کہ تمہارے دل پہ چھریاں چلیں. اذن کثیرن، بہت تکلیف ہوگی تمہیں وہ سارا کچھ سن کے. آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا جان اور مال کی، اور کافروں اور مشرکوں سے بہت کچھ سننا پڑے گا، دل چھلنی ہو جائیں گے. وَلَئِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ان ساری صورتحال کے اندر اگر تم صبر کرو گے، خدا خوفی کا رویہ اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو، تتقو، صبر کرو اور گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تمہارے اندر عزم اور ہمت پیدا کی جائے، تمہارا ایمان مضبوط ہو، عزم اور ہمت پیدا ہو. اور آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، وہ نہ خوف کھاتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب دنیا کے جو مقاصد ہیں نا، ان کے دنیا کے مقاصد، ان کا آرام، ان کی راحت، ان کی دولت، ان کی عزت،
ان میں کمی کے ڈر سے ان کو وہ مرنے نہیں لگتے، یعنی اس خوف سے کہ میرے آرام میں کمی ہو جائے گی، میری عیش کا کیا بنے گا، میرے راحت کا کیا بنے گا، میرے مکان کا کیا بنے گا، میرے بزنس کا کیا بنے گا، ان ساری چیزوں کو سوچ سوچ کر ان کو موت نہیں پڑتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس رب نے جس حالت میں رکھا ہے اس کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے۔ ماں بچے پہ ناراض بھی ہو، اس کو تھپڑ بھی مار دے، اس کو غصے بھی ہو جائے، اس کو دھکا بھی دے دے، لیکن وہ رو دھو کے پھر بھی ماں کی گود میں آتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے، وہ ماں کی گود نہیں چھوڑتا۔ یہ رویہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا۔ ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا ہے۔ وہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، سچی مچی آخری ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بابا جی تھے تو ان کی روٹین تھی تہجد میں اٹھتے تھے۔ اب بوڑھے ہو گئے تھے تو سردیوں کا موسم تھا، تو انہوں نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ میں تمہیں کچھ پیسے دیا کروں گا، صبح جب میں اٹھوں میرے لیے پانی گرم کر دیا کرو۔ تو وہ نوجوان اٹھتا تھا، پانی گرم کر دیتا تھا، وضو کروا دیتا تھا، خدمت کر دیتا تھا۔ ایک دن اٹھے نا، ایک رات کو تہجد کے لیے، تو آواز آئی کہ تمہیں طریقہ صحیح نہیں آتا، تیری قبول نہیں ہوتی۔ وہ لڑکے نے بھی سنا، بابا جی نے بھی سنا، ٹھیک ہے، وضو کیا، جو کچھ پڑھنا پڑھانا تھا پڑھا پڑھایا۔ دوسرے دن پھر اٹھے، پھر آواز آئی، تیسرے دن پھر اٹھے، پھر آواز آئی۔ اس نوجوان نے کہا بابا جی آپ اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں، میری بھی نیند خراب کرتے ہیں، جب آپ کی قبول نہیں ہوتی آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ آپ کو طریقہ نہیں آتا، آپ کی قبول نہیں ہوتی، تو آپ یہ ڈرامہ بند کریں۔ مجھے بھی آپ نے پریشان کیا ہوا، مجھے بھی اٹھنا پڑتا ہے، آپ بھی سردی کے موسم میں اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بھی سن رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، جیسے مجھے آتا ہے نا طریقہ میں ویسے کر رہا ہوں، جو مجھے پتا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ بیٹا چھوڑا اس کو جاتا ہے جس سے اچھا کوئی اور مل جائے، جب اس سے اچھا کوئی دروازہ ہے نہیں تو میں چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے، اس سے بہتر کر نہیں سکتا، اور اس سے اچھا دروازہ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ تو کہتے ہیں پھر آواز آئی کہ طریقہ تو تمہارا صحیح نہیں ہے، لیکن جذبہ تمہارا صحیح ہے، اخلاص تمہارا صحیح ہے۔ رشتہ تمہارا صحیح ہے، تمہارے اس جذبے کی وجہ سے، تمہارے اس اخلاص کی وجہ سے میں نے تیری پچھلی ساری قبول کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی اور اچھا اس سے در ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی اور سہارا ہے نہیں کہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے۔ مشکل بھی آئے گی تو اسی در پہ ہونا ہے، آسانی بھی آئے گی تو اسی در پہ ہونا ہے، وہ جس حال میں رکھے گا اسی در پہ رہیں گے تو وہ مایوس نہیں کرے گا۔ قسم آستان کی نہ اٹھیں گے ہرگز، یہیں دن چڑھے گا یہیں رات ہوگی۔ جب یہ جذبہ ہو، اس طرح اخلاص ہو، یہ رشتہ ہو اللہ کے ساتھ، تو وہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا اقبال صاحب، بہت اہم پوائنٹس پر آپ نے جو ہے اس وقت روشنی ڈالی، اور واقعی ہم سب کو اس وقت دلوں کی صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے،
اور اپنے اصل یعنی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر واپس آنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک راستہ ہمارے تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل بھی ہے اور باعث سکون و اطمینان بھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے یقیناً بہترین ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے والے بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہمارے پاس کچھ وقت ہے جس میں آپ لوگ مولانا اقبال صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ سب کو موقع دیا جائے گا سوال کا۔ اس سے پہلے میں ایک اعلان کرتی چلوں جو ہم نے پروگرام شروع ہونے کے وقت بھی کیا تھا کہ کل سے انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن شروع ہو جائے گا، اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں۔ اردو میں یہ دورہ قرآن منڈے ٹو فرائیڈے 12 بجے سے 1:30 بجے تک روزانہ ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ قرآن کی تمام صورتوں کی سمری کور کریں گے۔ انگریزی میں انشاءاللہ یہ دورہ قرآن 4:30 بجے سے 6 بجے شام تک روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے ہوا کرے گا۔ اور انشاءاللہ آپ سب کے پاس اس کے لنکس پہنچ چکے ہوں گے، اور اگر لنکس نہیں پہنچے ہیں تو پلیز آپ UQIM سسٹرز کی برانچز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، کچھ ہینڈز ریز ہوئے ہیں سعدیہ باجی؟ جی سسٹر اسما پروین ہیں ہمارے ساتھ، کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں۔ جی اسما، میں نے آپ کا مائک کھول دیا ہے تو آپ بات کر سکتی ہیں اپنے فون سے۔ آپ اپنے مائک کے سائن کو ٹچ کریں تو اٹ ول بی انمیوٹڈ، دین یو ول بی ایبل ٹو اسپیک۔ اسما پروین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے اسما۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ پروگرام، بس مجھے یہ بتانا تھا کہ میں بہت زیادہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں، اس پہ عمل بھی کر رہی ہوں الحمدللہ، مجھے بہت سیٹسفائی ہوں اس کے اوپر، بہت اچھا لگا ہے مجھے۔ جزاک اللہ۔ سسٹر امتل، آپ کا مائک کھولا ہے میں نے، آپ بات کریں۔ سسٹر دعا فاطمہ، آپ کا مائک کھولا گیا۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی۔ ہاں جی، مجھے بھی یہی کہنا تھا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کے۔ میں تقریباً 3rd ٹائم آئی ہوں یہاں پہ، اور جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آتی رہوں گی۔ کافی ساری باتیں ہیں جن کا نہیں پتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب علم میں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ سسٹر فوزیہ بٹ، آپ کا مائک کھولا ہے، آپ بات کریں۔ سسٹر فاطمہ کاز، آپ بات کریں۔ جی جی سسٹر فوزیہ بٹ، آپ بات کریں، آپ کا مائک اوپن ہے۔ جی سسٹر فاطمہ، آپ بات کریں، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پھر آپ بات کر سکتی ہیں۔ مولانا صاحب، ایک سوال اس دوران میں کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ تو الحمدللہ ان چیزوں پہ جو آپ نے آج بیان فرمائی بہت ہی اعلیٰ، جسے کہتے ہیں ایک، آپ نے جیسے کہا کہ ہم اپنی لسٹ بنائیں، اپنی زندگی میں اہمیت ہے جن چیزوں کی، اور ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، تو اسی طرح جو لوگ ایک طرح سے اس راستے پہ یا تو ابھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لائے، یا یہ کہ وہ مینٹلی چیلنجڈ ہیں،
ڈپریشن کی وجہ سے یا انگزائٹی کی وجہ سے یا ان کو ان کی جو طبیعت کا میلان نہیں اس طرف آ رہا, ایسے لوگوں کو ہم کیسے ابتدائی طور پہ کیسے ہیلپ کریں؟ دیکھیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی اور صحابہ کرام کے سامنے بھی, خاص طور پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا, ان کے سامنے بھی اس طرح کے چیلنج ہوتے تھے. تو سمپل سی بات وہ کیا کرتے تھے کہ سن لو, اگر ناپسند آئے تو چھوڑ دینا. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو انصاف کی بات ہے, ٹھیک ہے سننے میں کیا حرج ہے, اگر ناپسند آئے تو چھوڑ دیں گے. تو تجربہ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو انسان کا دل ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ فریکوینسی فٹ ہے آلریڈی, جو ضمیر ہے وہ آلریڈی فٹ ہے. لیکن مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اباؤٹ ٹو ڈائی ہو جاتا ہے, وہ مرنے لگتا ہے, یا اس کو ہم جو ہے نا وہ کل کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں. قرآن میں بھی یہی آتا ہے کہ ضمیر کو لوگ دبا دیتے ہیں, اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں. تو شرط صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ آپ قرآن کو سننا شروع کریں, قرآن کو پڑھنا شروع کریں. ناپسند آیا تو نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو جو فریکوینسی جب مل جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندے کو سکون نہ آئے. تو دل کی صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑا جائے. تو ابھی جو ہے وہ 2-3 دن پہلے ورجینیا سے ایک امام صاحب جو ہیں, ان کی سٹوری آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شہر ہے یہاں قریب, تو یہاں پر ایک 37 ایئر اولڈ انگریز لڑکی ہے. تو اس نے مجھے فون کیا, وہ کہتی ہے میرے شہر میں کوئی مسجد نہیں ہے, تو قریب ترین آپ کی ہے, تو میں نے انٹرنیٹ سے آپ کا نمبر لیا ہے. تو فون اس نے کیا کہ میں ابھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں, وجہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا کارز کا بزنس ہے, شو روم ہے, تو وہاں پہ ان کے پاس ایک مسلمان لڑکا کام کرتا تھا. تو جب بھی میں کہیں وہاں جاتی تھی تو اس کے چہرے پہ مجھے عجیب قسم کا اطمینان اور عجیب قسم کا سکون محسوس ہوتا تھا. تو ابھی جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو اس لڑکے نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ ٹرانسلیشن ہے قرآن کی, یہ لے لیں, جب آپ گھر میں ہوں گے تو آپ اس کو پڑھنا, آپ کو موقع مل جائے گا. تو وہ کہتی ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر میں نے پوری کتاب کو ختم کیا ہے, یعنی قرآن کی ٹرانسلیشن کو 2 ہفتوں کے اندر میں نے ختم کیا ہے. اور ہر روز جب میں اس کو پڑھتی تھی تو میرے دل کو سکون ملتا تھا, تو تسلی ہوتی تھی, اور میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی تھی. تو میں اگلے دن اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی تھی. تو 2 ہفتوں کے اندر میں نے اس کو ختم کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ تو میرے چہرے پر, میری زندگی میں وہ سکون مجھے بھی محسوس اور نظر آیا جو میں نے اس لڑکے کے چہرے پہ دیکھا ہے. تو طریقہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو آپ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, فریکوینسی اندر فٹ ہے تو وہ الحمدللہ اس سے زیادہ کسی چیز کا کوئی کاٹ نہیں ہے. خود اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ دنیا کی کتابوں کو چھوڑ دیں, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کریں, بڑا جہاد, اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. تو یہ اصل طریقہ یہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. سسٹر مصباح آپ بات کریں. جی السلام علیکم. جزاک اللہ خیر بردر, بہت ایمان افروز ٹاک تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک جھنجھوڑ ہے اور ایک اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے, جس طرح کہ ابھی بھی طریقے بدل لو. بہت سارے ظاہر ہے خوف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے سر جھکائے بیٹھے بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہاں جی کیور مل جائے اور پھر ہم واپس اپنی زندگی کے انہی راہوں پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں کہ کچھ خوف کچھ دن ہمارے اوپر رہے اور اس کے بعد ہم پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں. تو سوال میرا یہی ہے کہ ایسا ظاہر ہے پہلے بھی ہوا, اب بھی, تو یہ ثبات کیسے آئے گا اس خوف کا, اس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میسج ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ دیر تک تو طاری رہتا ہے جیسے کہ ابھی ہے, جیسے ہی ختم ہوا تو امت کی ایک کثیر تعداد, اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں, لیکن کثیر تعداد پھر واپس انہی طریقوں پہ چلی جائے گی.
تو کیا اس کا طریقہ ہے, کیا آپ ٹپس دیں گے کہ اس میں تھوڑا ثبات آئے, کوئی ظاہر ہے اس میں ایک کہنا چاہیے کہ ثابت قدمی آئے؟ جی جزاکم اللہ خیر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے, اسی وجہ سے گئے تھے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو رنگ مختلف ہوتا ہے, جب گھر جاتے ہیں, بزنس شروع کرتے ہیں, دنیا داری میں چلے جاتے ہیں تو رنگ مختلف ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو منافق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی تسلی کے لیے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ زندگی کے رنگ ہیں, ایسا ہوتا ہے, ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی, لیکن آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو شامل کرنا پڑے گا. آپ اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لیں. ایمان کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ وہ ایک ریمائنڈر ہے. قرآن کو اللہ نے ذکر اس لیے کہا ہے کہ یہ ذکر ہے, یہ ریمائنڈر ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بولنے لگتا ہے, وہ آف ٹریک ہونے لگتا ہے, وہ ہر وقت رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا, تو مختلف وقتوں کے اندر رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو جب کنیکشن باقی ہو, ریمائنڈر اس کو ملتا رہے, تو اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لیں. اس کتاب کو, اس دین کو, اس ریمائنڈر کو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لیں. تو اجتماعیت اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ جب ایک آف ٹریک ہونے لگتا ہے تو دوسرے اس کو ریمائنڈ کروا دیتے ہیں. تو دین کا اس لیے فائدہ ہوتا ہے, اجتماعیت اس لیے زیادہ ضروری ہے. تو اس کو ٹائم ٹیبل میں شامل کریں, اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل پہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کور ہو جاتا ہے اور بندہ دور ہو جاتا ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ اس کو ٹائم ٹیبل میں شامل کریں اور کیپ کنیکٹڈ. صدیقہ بیگم سسٹر, آپ کو انمیوٹ کیا, آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بہت اچھا لگا, میں پاکستان سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں, فرسٹ ٹائم میری سسٹرز نے مجھے ایڈ کیا ہے, اور آپ کی جو ایگزامپلز دے کر آپ نے سمجھایا ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہیں, اور بالکل ایزیلی سمجھ آنے والا لیکچر تھا آپ کا. تو سو آئی ایم ویری پلیز ود اٹ. انشاءاللہ میں آئندہ بھی جوائن کروں گی اور میں سنتی رہوں گی. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہے. آئی ایم فرام پاکستان, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہوں. تھینک یو ویری مچ. سسٹر تہمینہ کوثر, آپ کو انمیوٹ کیا, آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بس تھینک یو کہنے کے لیے فون کرنا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام, اور میں کہنا چاہتی تھی نیچے سے اوپر تک جس کی کاوش ہے یہ پروگرام ہم تک پہنچانے میں, ان کا بہت تھینک یو. اور اسپیشلی مولانا صاحب کی تو کیا بات ہے کہ مجھے اتنا اچھا لگا ان کا بات کرنا سننا, کہ بہت نائس طریقے سے, سمپل طریقے سے بات کیا انہوں نے, کہ جو نا ہم جیسے بس نالائکوں کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے تھوڑی بہت. تو بہت میں تھینک یو کہنا چاہتی تھی. اور اسپیشلی وہ جو شکر پہ واقعہ سنایا تھا ہسبینڈ وائف کا, وہ تو بس ایک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے. جزاکم اللہ خیر. جی میں دیکھ رہی ہوں اور لوگ ہوں کوئی تو. فاطمہ, آپ بات کرنا چاہتی ہیں, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا دوبارہ سے. جی بہنوں سے درخواست, اگر کوئی اور کویسچن ہے تو ہینڈ ریز کریں. سسٹر عذرا یوسف, آپ بات کریں. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ جب سے سنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے, کہ روز پڑھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے, تو اس وقت سے بے چینی بہت ہے. ظاہر ہے کہ عمل تو پوری طرح نہیں ہو سکتا, کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا کیا بننا ہے کہ واقعی روز پڑھتے ہیں, اور رمضان المبارک میں تو کوشش کرتے ہیں کہ یعنی, اور یہ دل پاک صاف ہونے والی بات تو بہت ہی بہترین ہے, اور واقعی جب تک دل پاک صاف نہیں ہوگا اس وقت تک سکون بھی نہیں آ سکتا. تو اس کا کیا حل ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت نہ بنائے کہ روز پڑھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے جب سمجھ نہیں آئے گا تو کیسے عمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اس کا جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس رمضان میں یہ مقابلہ نہ کریں کہ میں نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں، بلکہ یہ مقابلہ کر لیں کہ میں نے کتنا سمجھا ہے. تو عمل کے لیے پہلی شرط جو ہے نا، پہلی سیڑھی جو سمجھ ہے، سمجھنا ضروری ہے عمل کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمل کے لیے آپ بالکل اپنے آپ کو یہ جرت نہ کریں اس بات کی کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ آ گیا اور میں اب عمل کر لوں گی. یہ جرت نہ کریں، بلکہ جو بھی پڑھے نا آپ پھر اللہ سے مانگا کریں کہ میں تو ہوں کمزور، تو عمل کا جذبہ تو میرے اندر ہے نہیں، تو مجھے آپ کی کتاب سمجھ آ گئی ہے، اب اللہ مجھے اگلا مرحلہ جو میرے لیے آسان فرما دے، تو مجھے عمل کی توفیق دے دے. تو یہ توفیق صرف اس کی طرف سے ملتی ہے. تو اپنے اوپر بالکل نہ جو ہے نا وہ اعتماد نہ کریں کہ مجھے سمجھ آ گیا اب میں عمل کر لوں گی. اب اللہ سے عمل بھی اللہ سے مانگا کریں کہ مجھے توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی نیکی کی نہیں جا سکتی اور کسی گناہ سے بچا نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے اگلا مرحلہ بھی میرے لیے آسان فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. جی جزاک اللہ خیر. بردر ایک سسٹر نے اس کویسچن بھیجا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو، چونکہ ظاہر لاک ڈاؤن ہے نا، تو کئی خواتین اور بھی ہوں گی ایسی جنہوں نے اپنے بچے جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں یا جہاں جہاں ان کے گھر ہیں تو 3-4 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے تو ایٹ لیسٹ نہیں مل پائے. وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ظاہر ان چیزوں سے منسلک بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں خیر اور برکت ہوتی ہے، لیکن دل نہیں چین پاتا. تو کیا یہ ویکنیس آف ایمان ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ویکنس ایمان نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے جو اللہ نے دلوں کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تو چیز ہے وہ جو اللہ رب العالمین نے رشتوں کے اندر پیدا کی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ زندگی ختم ہو جائے. تو یہ جو شفقت اور محبت ہے جو ایک ماں باپ کے دل میں یا باقی رشتے بہنوں اور بھائیوں کے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے، تو یہ اس کو تو ہونا چاہیے نا، اس کو تو محسوس ہونا چاہیے. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آج کل کے زمانے میں دیکھیں، آپ ویڈیو لنکس موجود ہیں تو آپ ویڈیو کال کر لیں. ٹھیک ہے، یہ الٹرنیٹیو تو نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اس کے تھرو بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں اور سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ اللہ کی طرف سے ایک اپنے لیے کوئی خیر کا پہلو سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہ جدائی ڈال کے بھی اللہ آپ بہت سے سبق سکھائے ہیں، تو وہ سبق سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، وہ درد محسوس کریں. ٹھیک ہے، جو اللہ اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں، تو جو سال ہر سال تک اپنے بچوں کو نہیں مل پاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو ان کا درد محسوس کریں، ان کے لیے پھر آپ دعا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے باعث اجر ہوگا. اللہ رب العالمین کچھ احساس زندہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. ابھی ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہیں تو ابھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے اندر ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی ہر چیز میں خیر ہے. جی سسٹر انجم سعید، آپ کا ہینڈ ریز ہے اس لیے میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ بات کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، آج کا آپ کا سیشن جو ہے الحمدللہ بہت متاثر ہوا مجھے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ ہم بہت خاص ہے، اور آج کی آپ کی باتیں سننے کے بعد میں ایسا لگا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے ہم کو جو ہے اللہ سے تعلق بڑھا کر رکھنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے مولانا کہ اکثر و بیشتر میرے تعلقات ایسے لوگوں سے ہے جو توحید پر نہیں ہے، جس میں میرے فرینڈ سرکل بھی ہے، میرے بہت سارے تعلقات ایسے ہیں. تو آج جو یہ کوارنٹائن کا ٹائم چل رہا ہے، تو ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جو ہے سب کچھ ہمارے پاس جو ہے چیزیں پرووائڈ ہے، لیکن جن لوگوں سے بھی میرے تعلقات ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ میڈیا میں بھی اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو ہے چیزوں کے لیے بہت سارا سفر کر رہے ہیں، جیسے اناج ہے یا پھر روزی روٹی ہے، جیسے انڈیا میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں کہ یہ وقت جو ہے اللہ سے تعلق بڑھانے کا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا ہے. خیر جی، کچھ تو چیزیں جو ہے نا وہ ذہن بناتی ہیں انسان کے رویے.
तो ज़हन बनाता है इंसान का ताल्लुक। तो आपका उनके साथ जो रवैया और ताल्लुक होगा, कुछ ये ज़हन बनाएगा, कुछ ज़हन बनाती है सिचुएशन, ये सिखाती है। तो जब आप यूं समझे कि अभी लोहा गर्म है, ठीक है, माहौल बना हुआ है एक, तो इस टॉपिक पे उनसे आप थोड़ा थोड़ा बात करती रहा करें। ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौका देना चाहिए बंदा डाइजेस्ट कर ले। तो थोड़ा थोड़ा उनको बात करते रहा करें। कोई ऐसी सूरत हो ऑनलाइन उनको कोई चीज भेज दिया करें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ये ऐसे जब माहौल बना होता है ना, तो एक क्लिक जो होती है बाज़ औक़ात वो बहुत कुछ बदल देती है। तो कहते हैं वो आइंस्टाइन ने जो है ना, वो पहले भी बहुत सी चीजें गिरती देखी होंगी, लेकिन जब उसने वो सेब गिरता देखा, वो खास लम्हा था, उसके दिल में क्लिक हो गया और उसने ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, उसको फिर वो दरियाफ्त किया। तो कभी को मौका होता है वो क्लिक हो जाता है, तो बस तो इस सिचुएशन के अंदर एक तो आपका राब्ता उनके साथ रहना चाहिए, आपका रवैया उनको बदलेगा, ठीक है। तो उनके बारे में खैर खाई करना, उनके बारे में दुआ करना, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोई सूरत करना, और उनके साथ हमदर्दी करना, और कोशिश करें कि कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी चीजें उनको डोज उनको देती रहें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में होता है इंसान का दिल। अल्लाह से दुआ भी किया करें, दुआ में बड़ी पावर होती है। अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह फलां, नाम लेके मांगा करें, नाम लेके कि अल्लाह फलां बंदे को तौफीक दे दे, मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह आप इसमें बरकत डाल दें। तो अल्लाह को नाम बताया कि अल्लाह जानते हैं सारा कुछ, लेकिन नाम लेके करने से ज्यादा बरकत होती है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। सिस्टर अफशा रानी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बात करें। अफशा, आपका हैंड रेज था, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया। सिस्टर फैयाज़ा, आप बात करें, मैं आपको अनम्यूट किया। सिस्टर फैयाज़ा, काइंडली सिस्टर्स आप चेक करें, अगर आपका हैंड वैसे रेज है तो फिर आप काइंडली उसको लोअर कर लें, क्योंकि वो यही लगता है कि आप सवाल पूछना चाहते हैं। जी सिस्टर गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये मौलाना साहब, एक मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ ये दौरा कुरान वेबिनार पे, लेकिन आज ना मैंने पिछले दिनों में मैंने पढ़ा भी था और व्हाट्सएप पे भी आता रहा, ये जो मर्द की आपने बताया जिनकी डेथ, बीमार थे तो उनको कोरोना था और वो बच्चों को बुलाना चाहते थे। मुझे इतना हर्ट हुआ, सुना भी था, पढ़ा भी था आज आपकी ज़बानी भी, जब मैंने सुना कि इंसान औलाद के लिए कितना कुछ करता है, नमाज रोजा सब भूल जाता है, 24 आवर काम करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन एंड पे उनकी क्या छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, लेकिन बच्चों ने इनकार कर दिया। मैं कहती हूँ ठीक है, औलाद के लिए हमें करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उन्हें कमा के, ये हमारा फर्ज है, लेकिन हमें अपने अल्लाह को भी याद करना चाहिए। औलाद को ऐसी तरबियत देनी चाहिए ताकि वो मरते दम तक, मर जाए तो हमें पीछे से हमारे लिए सदका जारिया बने। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पे। ये सही बात है, यही बात जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही सिखाना चाहते हैं कि जिसने औलाद दी है, तो जब नेमतें मिल जाती हैं तो देने वाले को बंदा भूल जाता है। जब नेमतें मिल जाती हैं तो देने वाले को भूल जाता है। जिसने औलाद दी है उसको लोग याद नहीं रखते फिर। तो ये निशानियां अल्लाह पाक दिखाते हैं ना, कि जब देने वाले को तुम भूल गए थे और इनकी वजह से उसको बुला दिया था, तो अब देख लो फिर इनका रवैया क्या है तुम्हारे साथ। तो असल में नेमतों के अंदर भी मजा तभी होता है जब देने वाले को याद रखा जाए। जी सिस्टर इम्तियाज, आपका माइक मैंने खोल दिया, आप काइंडली बात करें। सिस्टर इम्तियाज मियां। जी सिस्टर नाइला शहजाद। जी बात करें, आपका माइक ओपन है। सिस्टर नाइला, आप बात करें, आपका माइक ओपन है।
جی ہم ایک اور کویسچن لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں. سسٹر نسرین میر آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا مائک اوپن ہے. جی مولانا صاحب ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ انشاءاللہ ہمیں ایک ایسی دعا میں ہمارے لیے دعا بھی مانگیں کہ کل سے رمضان کا سیشنز ہمارے شروع ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سب سے بڑھ کے جیسے آپ نے کہا عمل کی بھی توفیق دے اور ہمیں دلی اور ذہنی سکون عطا کرے اس قرآن کی برکت سے. تو جی آپ دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. مولا کریم جو آزمائش پوری دنیا پہ آئی ہے اس کو دور فرما دیں. اللہ ہمارے استغفار اور توبہ کو قبول فرمائیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیں اور اس آزمائش کو دور فرما دیں. اللہ پاک اس آزمائش کے اندر جو خیر ہے اس کو جلدی ہمارے سامنے فرما دیں. مولا کریم اس آزمائش کے اندر جو خیر ہے وہ خیر کے پہلو ہمیں دکھا دیں. مولا کریم پوری دنیا پہ رحم فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, اس مشکل کو دور فرما دیں. اللہ پاک یہ آزمائش آپ کی طرف سے آئی ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو دور فرما دیں. مولا کریم بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے, یہ آپ کا خاص تحفہ ہے, یہ آپ کا خاص انعام ہے, یہ بندے کے ساتھ آپ کی محبت کی پہچان ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ ہمیں رمضان عطا فرماتے ہیں. تو رمضان کی ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے ہیں. یہ دن کے روزے جو ہیں یہ قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہیں, یہ راتوں کے قیام جو ہیں وہ قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ پاک اس قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائیے, اس قرآن کو ہمارا دنیا میں رہنما بنا دیں, اس کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دیں اور قیامت کے دن اس کو ہمارا سفارشی بنا دیں. اللہ پاک قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے اور اس کے میسج پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما, برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. جتنی نعمتیں عطا فرمائیے سب کے اندر خیر پیدا فرمائیے اور ہر قسم کے شر سے, مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر برادر اقبال آج کے سیشن کے لیے, اور جزاک اللہ تمام شرکا کا جنہوں نے آج بھرپور طریقے سے شرکت بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور سوال بھی کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور سننا قبول فرمائے. آپ کو آخر میں بس یہ یاد دلاتی چلوں کہ کل سے انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور اردو میں یہ 12 بجے سے 1:30 بجے تک ہوا کرے گا روزانہ, منڈے ٹو فرائیڈے, اور انگلش میں 4:30 بجے سے 6 بجے تک روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے انشاءاللہ. کل کا سیشن جو کہ 12 بجے سے سٹارٹ ہوگا اردو کا, اس میں پلیز آپ لوگ 10 منٹ پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیجئے گا ویبینار لنک کے ذریعے. اور کل کا جو سیشن ہے وہ انڈکشن ہے انشاءاللہ, اس میں آپ کو بہت گائیڈنس ملے گی, تو ضرور میک شور آپ ضرور اس میں شامل ہوں کل. جزاک اللہ خیر آپ سب بہنوں کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.